اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، غنی عنکم، بے نیاز ہے تم سے، ولا یرضی، اور وہ راضی نہیں ہوتا، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، الکفر، ناشکری پر، وَإِن تشکروا، اور اگر تم شکر گزاری کرو، یرضہ لکم، وہ پسند کرتا ہے اس کو تمہارے لیے، ولا تزر، اور نہ اٹھائے گا، وازرۃ، کوئی بھی اٹھانے والا، وزر اخری، دوسرے کا بوجھ، ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم، پھر وہ خبر کرے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، اس کی جو کام تم کرتے تھے، انہ، بے شک وہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، دلوں کے بھید۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف اس بات میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ناشکری کرو تو وہ بے نیاز ہے، اس کو تمہاری ناشکری سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ایک طویل حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات، وہ تم میں سے جو سب سے بڑا سرکش ہے، اس سرکش کی طرح سارے ہو جاؤ، تو میری بادشاہت میں ایک ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن اتنے متقی ہو جاؤ جتنا تم میں سے کوئی سب سے زیادہ ہو، تو اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی بادشاہت وہ دنیا کے بادشاہوں جیسی نہیں ہے کہ عوام سڑک پر نکل آئے اور بادشاہ کے خلاف نعرے بازی ہوئی تو اس کو اپنا اقتدار چھوڑنا پڑ جائے، اپنا تخت چھوڑنا پڑ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اور اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ملیا میٹ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ قرآن میں کیسے ہی واقعات بھرے پڑے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمانے میں سیلاب آیا تھا اور آسمان نے بارش برسائی تھی، ساری کی ساری انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ 80 یا 82 لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں رہ گئے تھے وہ بچ گئے، بس سب ختم کر دیا اللہ نے۔ تو اللہ کی بادشاہت کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے قوت دی، طاقت دی، صلاحیت دی، دماغ دیا، سوچ دی، فکر دی، عقل دی، لیکن انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اللہ کی ناشکری کے لیے استعمال کیا، تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا، اور اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو بات یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون اس کی شکر گزاری کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے۔ ہاں البتہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ پسند نہیں فرمائیں گے تو اللہ سزا دیں گے، پسند فرمائیں گے اللہ انعام کریں گے۔ اب دیکھیں کہ ایسے کام کرنا کہ جس سے اللہ خوش ہو جائیں،
اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا نزول فرمائیں، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ انسان کو۔ اگر انسان اللہ کی ناشکری کرے، اللہ بارش کو روک دیں، اللہ کوئی اور عذاب بھیج دے، اس کا نقصان کس کو ہوا؟ انسان کو۔ تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر مطیع اور فرما بردار ہو کر زندگی گزارتا ہے فائدہ انسان کو ہے، نہ شکرا بنتا ہے تو نقصان بھی انسان کو ہے۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہیں، بے نیاز ہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر گزاری کرو، اس کی نعمتوں کو تسلیم کرو اور کہو کہ اے اللہ تو نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت تو نے ہمیں دی ہے، اولاد تو نے ہمیں دی ہے، مصیبت سے تو نے ہمیں بچایا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اے اللہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، اور جب تو چاہے واپس لے لے، ہمارے پاس تو نے ہمیں استعمال کے لیے دیا، تیرا ہی سب کچھ دیا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری ہے۔ تو یرضاہ لکم، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ نعمتیں ہوں تو شکر کرنا چاہیے، اور اگر نہ ہوں تو توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کی وجہ سے نعمتیں ملتی ہیں، اور شکر کی وجہ سے نعمتیں بڑھتی ہیں، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ مشرکین مکہ اپنے دوستوں کو کہا کرتے تھے جو صاحب ایمان ہو گئے تھے کہ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تم اس طرح کرو، تم اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آ جاؤ، اور رہی بات یہ کہ عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، گناہ ملے گا، جہنم میں جلائے جاؤ گے، تو وہ ہم دیکھ لیں گے، وہ ہمارے ذمہ رہا، وہ ہمارے ذمہ رہا، ہم جانے وہ جانے، ہم تیرا عذاب ہم بھگت لیں گے، تیرا بوجھ ہمارے سر پر آ گیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ہر شخص کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ ہاں البتہ جو شخص گمراہ کرنے والا ہے اس کو دگنا عذاب ملے گا۔ ایک تو دونوں اس کے عمل اپنے ہی ہیں، ایک تو ناشکری کا، کفر کا، اور دوسرا دوسروں کو بہکانے کا، اس کا اپنا عمل ہے نا، دونوں اس کے اپنے عمل، تو اس کو عذاب ملے گا دگنا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نیکی کرنے والا ہے اور دوسروں کو دعوت دینے والا ہے تو اس کو اجر بھی دگنا دیا جائے گا۔ ایک اس کی اپنی نیکی کا اجر، اور دوسرا جو اس نے دوسروں کو دعوت دی نیکی کی، اس کا بھی اجر۔ تو یہ عمل دونوں اس کے اپنے ہی ہیں، اور جیسے وہاں پر اس کے دونوں عمل اپنے تھے، اسی طرح یہاں پر بھی دونوں عمل اس کے اپنے ہی ہیں۔ تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا قیامت کے دن بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد بھی فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو درمیان کا دورانیہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ امتحان کا دورانیہ اللہ نے دیا ہے۔ یہاں پر ایمان تسلیم کر لیں یا کفر کی زندگی اختیار کریں، بہرحال اگر ایک شخص منکر ہو جائے مثال کے طور پر کہ آخرت نہیں ہے، تو کیا اس پر موت نہیں آئے گی؟ اگر کوئی منکر ہو جائے کہ قبر حشر کی زندگی نہیں ہے، بس مر گئے اور مٹی ہو گئے، تو کیا اس پر موت نہیں آئے گی؟ موت تو آئے گی ہر ایک شخص پر۔ ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہارا تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتلا دے گا، بما کنتم تعملون، جو کام تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ جو عمل تم اپنے اعضاء و جوارح سے کرتے ہو وہ بھی اس کے سامنے ہے، اور وہ عمل جو تمہارے دل اور دماغ کے اندر اترتا ہے اس سے وہ بھی واقف ہے، اس کے سامنے ہے وہ سب کچھ، اور وہ سب کچھ اس کے سامنے، انسان کے سامنے کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک،
یہ لو تیری، یہ پکڑ اپنی کتاب اور اس کو پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن یہ تیری کتاب تیرے لیے کافی ہے، یہی تیرا حساب کر دے گی. آدمی وہ دیکھ لے گا اور اس کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس طرف میں جانے والا ہوں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب پہنچے انسان کو ضرٌ کوئی مصیبت، دعا ربہ، وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، منیباً الیہ، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف ضرٌ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے. قرآن میں اللہ پاک نے دوسری جگہوں پر کچھ مصیبتوں کا ذکر بھی فرمایا ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ اولاد سے نا امید ہوتا ہے، اس کو اولاد نہیں ہوتی، پھر یہ اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے اولاد صالح عطا فرما، وہ خالص تیرے لیے ہوگی. فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکا، پھر جب اللہ ان کو بیٹا دے دیتے ہیں پھر وہ اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں کہ فلاں نے دیا، فلاں منت مانی تھی، فلاں جگہ پر دیگ چڑھائی تھی، فلاں جگہ پر کپڑا باندھا تھا، ہاں جی فلاں بکرا دیا تھا. جعلا لہ شرکا، اللہ کے کیا بنا دیتے ہیں؟ شریک. دوسری سورۃ عنکبوت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ لوگ کشتی میں سفر کرتے ہیں اور بھنور میں پھنس جاتے ہیں پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب وہ کشتی سے، یعنی کشتی ان کی اللہ تعالیٰ کنارے پر لگا دیتے ہیں، بچ جاتے ہیں اس طوفان سے، سمندری طوفان سے، تو باہر نکل کر پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں. تو کوئی، یہ انسان کا خاصہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے پھر وہ سمجھتا ہے کہ اس مصیبت سے نکالنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہی اس کو نکالتے ہیں تو جعل لہ شرکا، جو عام انسان کی عام عادت ہے کہ پھر وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے کہ فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، اور فلاں نے ہاتھ دے دیا، فلاں نے کندھا دے دیا، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع ہو جاتا ہے. ثم اذا خولہ، پھر جب عطا کرتے ہیں اس کو، نعمتا منہ، اپنی طرف سے نعمت، نسیا، بھول جاتا ہے، ما کان یدعو الیہ، جس کی طرف وہ پکار رہا ہوتا ہے، یعنی جس کے لیے اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے پھر وہ بھول جاتا ہے. من قبل، اس سے پہلے، وجعل، اور وہ بناتا ہے، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک. انداد یہ ندن کی جمع ہے، یعنی کئی شریک بنا دیتا ہے. اولاد کے لیے کسی کو بنا دیا، بیڑی پار کروانے کے لیے کسی کو بنا دیا، گھر کے لیے کسی کو بنا دیا، روزی کے لیے کسی کو بنا دیا، جانوروں کے تھنوں میں دودھ کی بجائے خون آتا تھا اس کے لیے کسی کو بنا دیا. وجعل للہ اندادا، تو اللہ کے لیے پھر شریک بنانا شروع کر دیتا ہے. لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے. قل، آپ فرما دیجئے، تمتع، نفع اٹھا لو، بکفری کا، اپنی ناشکری کا، قلیلا، تھوڑا سا. یہ جو تمہیں مہلت دے دی گئی ہے، 60-70 سال کی، 100 سال کی زندگی دی گئی ہے، یہ تم کفر میں گزار رہے ہو اور پھر اللہ کی ناشکری کے ساتھ تم زندگی گزار رہے ہو، تھوڑا سا نفع اٹھا لو. انک من اصحاب النار، تو جہنم والوں میں سے ہوگا. جیسے ہی آدمی مرتا ہے تو اس کو اس کا مقام ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اصحاب جنت میں سے ہوں یا اصحاب النار میں سے ہوں. بلکہ جب آدمی کی روح قبض ہونے لگتی ہے اس کو اسی وقت نظر آ جاتا ہے، اس لیے کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے والے ہوں گے. نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، اطاعت اور فرما برداری کرنے والا آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو بھیجیں گے کہ جس کو دیکھ کر یہ خوش ہو جائے گا، اس کی روح خوش ہو جائے گی. ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، چہرہ اس طرح تھا گویا کہ مسکرا رہا تھا. تو جب آدمی جس حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے تو اس کے جسم کے، اس کے چہرے کے وہ جو خد و خال ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، وہاں پر ڈیڈ ہو جاتے ہیں. تو نظر آتا ہے کہ یہ خوش نظر آ رہا تھا، یعنی اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. اور جب کوئی فرشتے، اگر گناہگار ہے، شرک کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے، سرکشی کرنے والا ہے، نافرمانی کرنے والا ہے،
تو جب فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر وہ گھبراتا ہے، ان کو دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے، اسی حالت میں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اس کے چہرے کے خد و خال ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، پھر پریشان ہوتا ہے، وہ اس کے چہرے سے ہی اس کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انک من اصحاب النار، دنیا کے اندر تو اپنا جو وقت ہے وہ گزارو، اس کے بعد کیا اعلان ہے کہ تو اصحاب النار میں سے ہے، تو جہنم والوں میں سے ہے۔ اور یہ جو درمیان میں برزخ کا زمانہ ہوتا ہے تو اس میں اہل ایمان اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ حشر جلدی قائم ہو تاکہ ہمیں ہمارے ٹھکانے تک پہنچا دیا جائے، اور جو کفر والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں تاخیر ہو جائے، اس میں تاخیر ہو۔ بلکہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو اس کی روح اس کے جنازے کے ساتھ چلتی ہے، اور جب اس کو لوگ کندھے پر اٹھا کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ روح لوگوں کو پکار کر کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے جاؤ، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی میرے ٹھکانے تک پہنچاؤ۔ اور اگر وہ فاسق ہو، فاجر ہو، گناہگار ہو تو وہ روح انسانوں کو پکارتی ہے وَيْلٌ لَكُمْ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، وہ کہتی ہے تمہارا ناس ہو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، کس گڑھے میں پھینکنے کے لیے جا رہے ہو، کس جہنم میں تم مجھے دھکیلنے کے لیے جا رہے ہو، کہاں آگ میں تم پھینکنے کے لیے مجھے جا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ فوراً اس کو دکھا دیتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا ٹھکانہ کن لوگوں میں سے ہے، لیکن یہ آنکھ بند ہونے کے بعد کی بات ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ پھر آنکھ کھل جاتی ہے، اب آنکھ بند ہے، اب نظر نہیں آ رہا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، پھر آنکھ کھل جائے گی، پھر وہ ٹھکانہ دیکھ لے گا، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، وہ کہے گا اللہ ایک دفعہ بھیج دے، میں نیک اعمال کروں گا، اطاعت کروں گا، فرما برداری کروں گا، جس طرح تیرے احکام ہیں ویسے ہی زندگی گزاروں گا، ایک دفعہ مجھے دنیا کے اندر بھیج دے۔ اللہ نے قرآن میں سب ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار، ادخلنا الجنۃ مع الابرار یا رب۔